دیوسائی۔ چلم چوکی سے شمال کی جانب صرف نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، سامنے ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آگے پہاڑ ختم ہے اور ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ دیوسائی ہے۔ دیوسائی کا مطلب ہے دیووں کی سرزمین۔ اس جگہ کے لیے بھی دیومالائی کہانیاں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں یہاں سایہ نامی دیو رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام دیوسائی پڑ گیا۔ اس کو بہار اور پھولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ یہاں پریاں بھی رہتی ہیں۔ یہ سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ دنیا کی بلند ترین جھیل شوسر جھیل بھی یہاں موجود ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سطح ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ اس میں پانی نہ کہیں سے داخل ہوتا ہے اور نہ خارج۔ اس کو مقامی لوگ اندھی جھیل بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل میں ٹراؤٹ اور سنوکار مچھلی بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سرسبز وادی جو رنگا رنگ پھولوں سے اٹی پڑی ہے، نئی نئی خوشبوئیں سونگھنے کو مل رہی ہیں۔ پھولوں میں نیلا، پیلا اور سرخ رنگ نمایاں ہیں۔ میں ان سب خوشبوؤں کو اپنی یادداشت میں سمو رہا ہوں۔ ایسی معطر فضا سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ یہ دنیا کا بلند ترین میدان ہے، جس کی لمبائی 50 کلومیٹر، چوڑائی 30 کلومیٹر ہے اور سطح سمندر سے بلندی 13,500 فٹ ہے۔ یہ حیران کرنے والا وسیع و عریض میدان ہے۔ میں پاکستان کے ان 0.1% خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے دیوسائی کو دیکھا ہے۔ اس پورے علاقے میں کوئی بھی درخت موجود نہیں، اس لیے یہاں پرندے اپنے گھونسلے زمین پر ہی بناتے ہیں۔ دیوسائی کی خاص بات یہاں کے بھورے ریچھ ہیں، جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے۔ سال میں 9 مہینے دیوسائی مکمل طور پر برف میں ڈھکا رہتا ہے۔ گرمیوں کے صرف 2-3 ماہ یہاں سے آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سندھی سٹائل کی داڑھی مونچھے رکھے ہوئے، سر پر پگڑی باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مقامی لوگ انہیں بکروال کہتے ہیں۔ یہ بکروال لوگ کشمیر سے لے کر دیوسائی کے میدانوں تک برف پگھلنے کے بعد مویشی چرانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ دیوسائی کی برف اب پگھل چکی ہے اور راستہ کھل چکا ہے۔ بارش میں دیوسائی کا راستہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے میں کبھی ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر موڑ پر ایک سے ایک خوبصورت وادی سامنے آ رہی ہے۔ سامنے خالی سبز پہاڑ، پیچھے برف پوش پہاڑ، تہ در تہ پہاڑ بادلوں کے ساتھ مل رہے ہیں، جو بڑے بھلے لگ رہے ہیں۔ کہیں کہیں بکروال اپنی گایوں اور گدھوں کے ساتھ نظر آ جاتے ہیں۔ خاموشی حد سے زیادہ ہے۔ ہمارے سوا اور کوئی ذی روح دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ پرندوں میں چند شکرے اڑ رہے ہیں، یا کچھ خوش رنگ چھوٹی چڑیاں، ان میں سے کچھ تو کالی پیلی ہیں اور چند سرخ اور کالی۔ یہ پرندے ہم سے بالکل نہیں گھبرا رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان یہاں کم آتے ہیں۔ ریچھ کے علاوہ یہاں مارموٹ، جو کہ خرگوش کی ایک نسل ہے، تبتی بھیڑیا، لال لومڑی، اڑیال اور برفانی چیتا بھی پایا جاتا ہے۔ ہم دوستوں نے بھی رات اسی صحرا میں کیمپوں کے اندر بسر کی۔ جولائی کا مہینہ ہے اور رات اتنی یک بستہ کہ سردی 2 رضائیوں میں سے بھی گزر کر بے آرام کر رہی ہے۔ آدھی رات کو صاف آسمان پر ستارے بہت قریب سے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے رات اللہ اللہ کر کے گزاری اور صبح کا ناشتہ کر کے چھوٹا پانی اور بڑا پانی کے لیے روانہ ہو گئے، جن کی مچھلیاں مشہور ہیں۔ سردیوں میں یہ جگہ برف کا جہنم بن جاتی ہے۔ جہاں تک نگاہ پڑتی ہے درخت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جیپ کی آواز کچھ بدل گئی ہے، شاید آکسیجن کی کمی کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے انجن کی طاقت بھی پہلے سے کم ہو چکی ہے۔ راستے میں مارموٹ کافی نظر آ رہے ہیں، لیکن دیوسائی کے بھورے ریچھ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ شاید دن کو پہاڑوں کی غاروں میں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ ہم دیوسائی کے بدلتے نظاروں میں ایسے مسحور ہیں کہ آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 15 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہم چھوٹا پانی کے نالے تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کوئی پل وغیرہ نہیں ہے۔ گاڑی کو اسی پانی سے بھرے نالے کو ہی عبور کرنا ہوگا۔
अब हमारी मंजिल यहाँ से आगे बड़ा पानी है। चलते चलते बिलाखिर हम एक बड़े नाले तक पहुंच जाते हैं। इसको बड़ा पानी कहते हैं। यहाँ लकड़ी के तख्तों से बना हुआ पुल है। नाला पानी से भरा हुआ बह रहा है। जीप ने बड़ी मुश्किल से इस पुल को अबूर किया। देवसाई के इस मैदान में भी नीले पीले और सुर्ख फूलों की बहार आई हुई है। खुशबुएं ऐसी कि लगता है परिस्तान से लाई गई हूं। मैं लंबे पीले और कुछ सुर्ख फूलों का गुलदस्ता बनाता हूं। हैरत की बात यह है कि फूल तोड़ने के कुछ देर बाद ही इनकी खुशबू गायब हो जाती है। शायद इस तरह फूल अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। हालांकि मैदानी इलाकों के फूल ऐसा नहीं करते, या वो शायद टूटने के आदी हो चुके हैं। मैं ये गुलदस्ता पुल के तख्ते के पास छोड़ आया हूं। अब पता नहीं वो फूल खुश्क होकर आइंदा सर्दियों की बर्फ में दब जाएं, या किसी और आवारा गर्द को मेरी मौजूदगी का पता दें, या फिर तेज हवा इनको दरिया में डाल दे और वो पूरे मुल्क का तवाफ करते हुए बुहायर अरब में जा गिरे। मैं दरिया के ठंडे पानी से वुजू करता हूं और अंदाजे से किबला ढूंढकर नमाज अदा करता हूं। देवसाई की इस नमाज में जो सुकून मिला वो शायद हमेशा याद रहेगा। कोई गाल कर वे दई जे कर जल्दी ही भी मैं को पूछा उस कान तई वे दई जे कर जल्दी ही भी मैं को पूछा उस कान तई मैं बऊंगी दिन भाले तजे पुकार चन आसमान तई सुन सी खुदा सारी सदा बेसी कदई अज़दा।